اب جناب طالوت کو مقرر کر دیا گیا ان پر بادشاہ. اب ان کی بادشاہت اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، اس کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے. وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کے لیے سامان ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو چھوڑی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہارون علیہ السلام کے پیروکار، انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ اس تابوت میں موجود ہوں گی. اور طالوت کی بادشاہت کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ تابوت تمہارے پاس چلا آئے گا. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. تفاسیر میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی مشرکین سے اور دیگر کفار سے، تو یہ تابوت مشرکین کے پاس چلا گیا تھا. اب جب جناب طالوت کو بادشاہ ان پر مقرر کیا گیا تو یہ تابوت واپس آنا تھا. تو جو مشرکین تھے ان کے علاقوں میں وبائیں پھوٹ گئی. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تابوت جو ہم ان سے چھین کر لے کر آئے تھے، اس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. چنانچہ انہوں نے بیل گاڑیوں پر رکھ کر اس کو ہانک دیا، اور قرآن کا بیان ہے کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر واپس لے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو یہ جناب طالوت کی بادشاہت کا واقعہ بیان ہوا. اب اگلے رکوع میں ایک مرحلہ آیا قتال کا، اس کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے. فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اسے نہیں چکھا، اس سے پانی نہیں پیا، بے شک وہ مجھ سے ہوگا، اس کا تعلق مجھ سے ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی پی لے، ذرا سے پی لے تو کوئی حرج نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے چند ایک کے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ یعنی جناب طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے، قالو، تو وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، نافرمانی کی تھی، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے مقابلے کی. جالوت یہ جو مخالف قوم تھی اس کے سپہ سالار کا نام تھا، اور ادھر جو اہل ایمان کے ساتھ یہ طالوت تھے. اب دیکھیے پانی کیا ہے؟ آب حیات، اس کو کہا جاتا ہے. زندگی اسی کی وجہ سے برقرار ہے. لیکن وہی پانی جو اپنے ایک بادشاہ، اپنے ایک امیر جس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، نبی نے بتایا علیہ الصلاۃ والسلام، جب اس کی نافرمانی میں پانی پیا گیا تو انسانوں کے ان لوگوں میں سے جو ہے وہ جو لڑائی کی طاقت ہونی چاہیے تھی، جو ان کا مورال ہونا چاہیے تھا، وہ ڈاؤن ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو وہ پانی کی جو زندگی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، جب نافرمانی کرتے ہوئے پیا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی. تو اصل شے یہ ہے کہ بندہ آیا جو بھی تقاضے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عمل درآمد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ان سب کا معاملہ یہ رہا جنہوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا تھا کہ وہ طاقت بھی ان میں سے ختم ہو گئی، وہ ہمت بھی ان میں سے ختم ہو گئی، وہ بزدلی پر اتر آئے اور مقابلے کی ہمت ان کی جواب دے گئی. لیکن اس کے مقابلے میں جو صاحب ایمان تھے، جنہوں نے اگر پیا بھی ہوگا تو چلو بھر پانی پیا ہوگا، زیادہ پانی نہیں پیا، نافرمانی نہیں کی، ان کا بیان آ رہا ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جو لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو فیصلہ کن شے اہل ایمان کے لیے وہ ان کی تیاری، ان کی طاقت اور ان کی تعداد نہیں، فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا ساتھ ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے. اسباب کے تحت تعداد کو بھی دیکھنا چاہیے، ہتھیار بھی استعمال کرنے چاہیے، جمع بھی کرنے چاہیے، تربیت بھی ہوگی، یہ اسباب کے تحت ہے.
لیکن مومن کا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کی یہ شان سامنے آئی، تعداد میں کم ہی رہ گئے تھے، بہت تھوڑے ہی تھے، لیکن کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب مقابلے کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے یہ لوگ سامنے ہوئے، قالوا، انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دھانے کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہے فیصلہ کن شے، اللہ کی مدد بندہ مومن کو مل جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، یہ چند مٹھی بھر اہل ایمان غالب آ گئے جالوت اور اس کے لشکر پر۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ طالوت کے لشکر میں تھے داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل ہی کے تسلسل میں ہیں، لیکن جناب طالوت کے لشکر میں تھے، اور یہ گڈریے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا جالوت کو کہ وہ پورا غرق آہن تھا، لوہے کا لباس پہن کر آیا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو زور سے جو پتھر 3 مارے ہیں تو اس کی آنکھ کو پھاڑ کر اس کے بھیجے کو بھی اس نے پھاڑ ڈالا ان پتھروں نے، اور یوں جالوت کو قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور وہ کچھ سکھایا جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اب بڑی اہم رہنمائی آ رہی ہے قتال کے حوالے سے، اور اگر ہٹانا نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین ضرور برباد ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے نظام حق کو غالب اور قائم کراتا ہے۔ اللہ نے قتال کا حکم اسی لیے دیا کہ ظالموں کے ہاتھوں کو روکا جائے اور انسانیت جو ظلم کا شکار ہے اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ یہ ہے اللہ کی اسکیم، یہ ہے اللہ کی حکمت قتال کے احکامات کے پیچھے۔ تو یہ بھی جو واقعہ بیان ہوا اب یہ اہل ایمان کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے۔ ان کے دور میں بھی جب دین مغلوب تھا تو ظلم کا نظام تھا، کچھ لوگ تھے جو حاکم بن کر بیٹھے ہوئے تھے، انسانیت سسک رہی تھی۔ قتال کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو اور ظالموں کے ہاتھ روک کر انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک چیز ہے رسولوں کی باہمی ایک دوسرے پر فضیلت کا ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے، آگے بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن کسی رسول کی تفریق کر دی جائے کہ ایک کو مانا جائے دوسرے کو نہ مانا جائے، یہ کفر ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفات ہم نے سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں پڑھی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے تمام رسولوں پر نازل کی گئی وحی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں الفاظ ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو رسولوں کے درمیان تفریق، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ کفر ہے، لیکن رسولوں کے درمیان فضیلت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند فرمائے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی واضح نشانی عطا فرمائیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو یہ کچھ فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ